السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاندار پاکستان میں ہوں آپ کا میزبان ایاز خلیل۔ ناظرین، قوت و صلاحیت و حوصل و امنگ و جفاکشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔ نوجوان ہی قوم کا وہ سرمایہ ہے جو قوموں کو بلندیوں اور عروج تک پہنچاتے ہیں، لیکن زندگی کچھ نوجوانوں کو انتہائی کم وقت میں ان کی عمر سے زیادہ کرب اور آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تاہم یہ نوجوان ان آزمائش کو اپنی کمزوری بننے کی بجائے مستقبل کی مضبوطی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایسے ہی ایک نوجوان، ویری ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، ویری سنسیئر اینڈ ڈیسنٹ، سوبر، ویری گڈ لکنگ، motivational writer and inspiration and motivation, one and only Hamza Khan Swati, who is very famous in social media with the name HK Swati. HK Swati صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنا خاندانی اور تعلیمی پس منظر کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ایاز خلیل صاحب کہ آپ نے اتنے مجھے آسمان پہ اٹھا دی، اتنا میں ہوں نہیں۔ خاندانی اور تعلیمی پس منظر، بیسکلی میں تو مانسرا سے بلونگ کرتا ہوں، لیکن میرے جو اجداد تھے جو سواتی لگتے ساتھ، وہ ہمارے جو اجداد کے علاقہ تھا وہ سوات تھا۔ میری پیدائش مانسہرہ کی اور کافی ٹائم کراچی میں بھی گزرا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ماس کمیونیکیشن میں بیچلر کیا تھا اور ابھی ماسٹرز کر رہا ہوں میں اردو میں، اردو کر رہا ہوں بس، اور اس کے علاوہ ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ سب ہے۔ جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے انتہائی کم عمری میں ہی ایک ناول بھی تحریر کیا۔ تحریر کرنے کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا ہے؟ موٹیو یہ ہے، ایک تو ڈیڈیکیشن ہے سب سے پہلے یہ، اب ایز یو نو کہ شی واز مائی فینسی، اس کا نام یہ تھا تو اس کے نام کو کہیں نہ کہیں لانا تھا۔ اس کا لٹرل جو میننگ بنتا ہے وہ زندگی کی جانب ہے، تو اس میں موٹیویشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہر ایک کو موٹیویشن کی بہت ضرورت ہے، اور میں وہ چیز ہی لکھتا ہوں جو میں خود پہ امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ میں خود ایک موٹیویٹڈ پرسن ہوں اور میں نے پے در پہ بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر برداشت کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہی لکھا ہے جو خود پہ امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ دوسرے جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی جینا ہے، صبر کرنا سیکھیں، اور میرے خیال سے کہ دوسروں کے لیے صبر کا ذریعہ بننا، اچھائی کا ذریعہ بننا بھی یہ آپ کا کتھارسس ہے، تو اس لیے یہی موٹیو تھا میرا۔ آپ نے یہ جو ناول لکھا ہے، اس میں آپ کا موضوع سخن کیا ہے؟ اس میں موضوع تو اگر آپ ان ون لائن کہیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ نا امیدی سے امیدوں کی طرف، قنوتیت نے راز کو چھوڑ کر امیدوں کی جانب، امیدوں کے ساحل کی جانب، تو یہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہی سخن ہے۔ میں اس کو ون لائن میں صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں، ڈسپیلنگ فرسٹریشنز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک ملٹی کلر اسٹوریز ہیں ڈفرینٹ، تو ون لائن باقی مزید نہیں آ سکتا، تو یہ جو پڑھیں گے ان کے لیے کیوریوسٹی چھوڑ دیں کہ اس میں ہے کیا چیز۔ اس ناول میں آپ نے جو انتصاب لکھا ہے، امی کے اس زیور کے نام جو میرے اسکول کی فیس ادا کرتے بک گیا، ایک انتہائی دردناک اور المناک ایک جملہ ہے یہ، تو اس جملے کو لکھنے کا خیال کیسا ہے؟ یہ فیکچول ہے یا یہ آپ نے بھی ایسے ہی ایک اٹریکٹیو سینٹینس لکھا تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو؟ نہیں، یہ فیکچول ہے، بالکل فیکچول ہے، اور یہ ہو چکا ہے بچپن میں، اور جب میں وہ چھوٹی سی کلاس میں تھا تب سے ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے ماں باپ کی جو آپ کی وہ قربانیاں ہوتی ہیں ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، تو بالکل یہ فیکچول چیز ہے، کوئی اٹریکشن کے لیے یا پھر توجہ کے لیے نہیں ہے، اور ماں باپ پہ تو کوئی جھوٹ نہیں باندھ سکتا، تو یہ بالکل فیکچول ہے۔ اس میں ایک اور باب آپ نے باندھا، محمد کو جانتے ہو، یہ اس ناول میں پھر ایک مذہبی رنگ بھی ہے، اس کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں، آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کی انسپریشن تو سب سے اچھی انسپریشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو ان سے اچھی تو انسپریشن کوئی نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ کو صبر کے، اگر موضوع بھی ناول کا کسی صبر پہ اور اپنے دکھوں پہ کس طرح صبر کیا جاتا ہے، کس طرح اثار کا جذبہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے رول ماڈل وہی ہیں، تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ جو آپ کے سب سے اچھے رول ماڈل ہیں ان پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور وہ جو باب تھا وہ موسٹلی لوگوں کا کامنلی فیوریٹ تھا، اور میرا پرسنلی میرے بھی 2-3 جو ابواب ان میں سے وہ ایک فیوریٹ ہے تو سارا پورا ناول ہی فیوریٹ ہے میرا، لیکن کیونکہ اب تخلیق جو ہوتی ہے اولاد سی ہوتی ہے، لیکن جو موسٹ فیوریٹ جو لاڈلے ابواب ہیں ان میں سے وہ بھی ایک ہے۔ آپ کے اس ناول میں جیسے ہی یہ ناول شائع ہوا،
راتوں رات یہ سوشل میڈیا میں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ چکا، اس کے پس پردہ کیا راز ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. لٹرلی میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ اوپر والے کا کرم ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. دیکھیں اس میں 2-3 جو فیکٹرز ہیں، ایک تو اللہ کا کرم ہے ہر لحاظ سے، دوسرا یہ ہے کہ بات وہی امی کے اس زیور کی، شاید وہ جو اتنی اس نے طاقت دی ہے مجھے اندر سے، تو وہ جو امی کے زیور کی جو بک کیا تھا اس کا بھی کمال ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی محبت. دیکھیں ایک رائٹر ہے، ریڈر ہے تو رائٹر ہے، اگر ریڈر نہیں ہے تو رائٹر کی کوئی اوقات نہیں ہے. ریڈر زیادہ گریٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کی چیز خریدتے ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے. تو رائٹر تو مطلب وہ تو اس کے پاس انجوائمنٹ ہے، بالکل محبت سمیٹنا بڑی بات نہیں ہے، محبت کرنا بڑی بات ہے. تو محبت کون کرتا ہے؟ محبت ریڈر کرتا ہے. تو ریڈر جو ہوتے ہیں میرے جو دوست ہیں، میں فین نہیں کہتا، بھائی ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو محبت دیتے ہیں، ان کا کمال ہوتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں، اوپر والے کا کرم ہے. اس کے علاوہ لٹرلی نتھنگ ایلس. آپ صرف نثر نگاری پہ فوکس کرتے ہیں یا شعر و شاعری بھی کرتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے، بٹ میں خود کو سخن فہم کہتا ہوں، سخن گو نہیں کہتا. اور مجھے اچھا نثر نگار ہی بلکہ اچھا نہیں، میں خود کو نثر نگار ہی سمجھتا ہوں. شاعری میرے خیال سے وہ شاعری جو آج کل کافی ملانے والی ہے، ایسی کروں تو پھر تو 2-4 کتابیں میں لکھ دوں. لیکن میرے ہاں جو ہے وہ شاعری وہ ایک الگ چیز ہے. تو تخیلاتی شاعری، وہ جن شاعروں کو میں پڑھتا ہوں وہ کچھ الگ ہیں. تو میں خود کو اس لیے ہاں میں نے کچھ غزلیں لکھی بھی ہیں، کبھی کسی مشاعرے میں نجی کوئی مشاعرہ ہوتا ہے اس میں کہہ بھی دیتا ہوں، لیکن میں خود کو منظر عام پر بطور شاعر نہیں لانا چاہتا، اور نہ میں ہوں شاعر. آپ کی زندگی کا ایک اور المناک پہلو ہے، سوری ٹو ریمائنڈ یو آل دیٹ، کہ سب سے پہلے آپ کی فیونسی اس دنیا سے رحلت فرما گئی. شی واز جسٹ گوئنگ ٹو بی یور لائف پارٹنر بٹ انفارچونیٹلی شی پاسڈ اوے. اینڈ دین آپ کی والدہ محترمہ کا سانحہ ارتحال، اس کے بعد آپ کے والد محترم کا دست شفقت کا چھن جانا، ایک دم سے ایک کے بعد دیگرے یہ سانحات، آپ نے ان سب کو فیس کیا. اتنا حوصلہ، اتنا صبر کہاں سے آیا؟ بات پھر وہیں آ جاتی ہے جن کی جو اگر آئیڈیلائز کریں دکھوں میں. وہ میرے ناول میں ایک شعر بھی ہے کسی شاعر کا کہ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا مجھے، ہر غم غم حسین میں تبدیل ہو گیا. جب آپ اوپر کے ان لوگوں کے دکھ دیکھتے ہیں نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ دیکھتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے دکھ کلیکٹیولی آ جائیں تو اسے ایک پتھر کے برابر نہیں ہو سکتے جو طائف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب آپ کو ایکسیپٹ کرنا آ گیا، اگر آپ کے اندر ایکسیپٹنس کی کیپیسٹی ہے، اگر آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ کو صبر آئے گا. لیکن اگر آپ ریگریٹ کرو گے، آپ یہ کہو کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، میں ہی اکیلا بندہ ہوں، تو پھر آپ کبھی بھی نہ تو صبر کر سکتے نہ شکر کر سکتے ہیں. تو جس مقام پہ صبر کرنا مشکل ہو وہاں پہ اگر شکر کیا جائے تو کیا ہی کہہ دیں. تو الحمدللہ میں جس مقام پہ صبر کرتے ہیں اس پہ شکر بھی کرتا ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہے. ایکسیپٹنس اور رول آئیڈیلائز کسے کرتے ہو آپ؟ لٹرلی آئیڈیلائز، دل سے. ایسا نہیں کہ میں بہت نمازی پرہیزگار، میں گناہ گار قسم کا بندہ ہوں، لیکن سم سارٹ آف کسی ایک پہلو سے کم از کم دکھوں کے معاملے میں میری آئیڈیلائز میں جن کو کرتا ہوں وہ بہت اونچی ہستی ہو. تو مجھے کوئی میں نے کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، کمپلینر نہیں بنا. جو لوگ کمپلینر ہوتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ اوکے رہتے ہیں. جس کو پتہ ہے کہ اللہ پاک جو کر رہے ہیں، جس کا ایکچولی میرا یہ ماننا ہے ٹو بی ویری شارٹ، کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بندہ رب پہ بلیو کرتے صحیح دل سے نا، وہ ڈپریس نہیں ہو سکتا. آپ نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا، میں خود نوجوان ہوں، یہ میسیج میں خود کو بھی دیتا ہوں کہ ریڈر بنے. میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کو کہ ریڈر بنے، کتابیں پڑھیں، بک کلچر کو اپنائیں. اچھا کسی کے لیے اگر اچھائی کے ذریعے نہیں بن سکتے تو آپ برائی کے ذریعے سبب نہ بنیں.
آپ ہیرو وہ نہیں ہوتا جو 2.5 گھنٹے کی فلم میں آتا ہے. ہیرو وہ ہوتا ہے جو پریکٹیکل لائف میں کچھ اچھا کرتا ہے. آپ چل رہے ہیں, کوئی کچرا نظر آ رہا ہے, کوئی کاغذ کرتاس نظر آ رہا ہے پڑا ہوا نیچے, کوئی اچھائی کا کام کرنا ہے, کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے, آپ وہ کام کرو. تو آپ ہیرو, ایکچولی ہیرو آپ وہ نہیں ہے جو 2.5 گھنٹے کی, آپ اس زوم میں نہ رہیں یوتھ کہ وہ ہیرو ہوتا ہے. ہیرو یہ ہوتا ہے, ہیرو عیدی جیسے لوگ ہوتے ہیں, چھپا جیسے لوگ ہوتے ہیں, سیلانی جیسے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے آس پاس کی میں ایگزامپلز دے رہا ہوں, ایسے کئی لوگ ہیں ایسے. تو ہیرو وہ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ بھی ایسے ہی ہیرو بنیں جو پریکٹیکل لائف میں کام آئے. جی تو ناظرین, آپ نے ایچ کے سواتی کی یہ فروٹفل گفتگو سنی جس میں ہمارے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے. تو آپ کو ان کی گفتگو میں سب سے اچھی بات کیا لگی یہ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے شاندار پاکستان سے اپنے میزبان ایاز خلیل کو اجازت دی.